کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا، ہر جدت وہ لے کے آئے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، الزامات کی سیاست کریں گے۔ یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے۔ تاریخ جو ہے وہ پولیٹیشین کو ہی پوچھتی ہے، تو سیاستدان پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، کریں ایک مساق جمہوریت کو ایکسٹینڈ، کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، سزاؤں سے کوئی پولیٹیشین مائنس نہیں ہوتا، ورنہ ملائیشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا، کوئی مائنس نہیں ہوتا، لیکن خجل خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، میری جماعت سمیت سب کو، کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا نیریٹو کیا ہے، پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے جو نہیں بنائے جا رہے، اپنے دفاتر قائم کریں، گراس روٹ لیول تک جائیں، اپنے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ مکالمہ کریں، کویسچن آنسر سیشن کریں، اس لیول پہ جمہوریت کو لے کے جائیں کہ ریکمنڈیشن کون ٹکٹ لے گا، کونسلر کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، نیچے سے آئے۔ یہ ڈویبلز ہیں، یہ ہم نے کئی بار لکھ لکھ کے تجاویز دی ہیں، کوئی پارٹی نہیں کرتی، کوئی مین سٹریم پارٹی نہیں کرتی۔ ڈائنیسٹک پالیٹکس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے، اور ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے یہ بھی آتی ہے مارشل لاؤں کی وجہ سے، کیونکہ جب لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو آپ رگڑ دیتے ہیں، ساتھ والے بھاگ جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پر ٹرسٹ کرے اور اپنی فیملی پر ٹرسٹ کرے، کیونکہ اس کا نیریٹو لے کے پھر فیملی چلتی ہے۔ سو یہ گناہ بھی ان کے سارا ہے جو لیڈروں کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں، مگر لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری انتخابی سیاسی عمل کو چلائیں، اپنا نیریٹو ڈیموکریٹک نیریٹو لے کے جائے گا۔ اور پھر یہ تو پنجاب ہے، یہاں آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں، چھوٹے صوبے ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب لڑائی رکھیں، آپ آخری بات ضرور لڑیں، اپنا نیریٹو بھی بنائیں، ہم بھی لڑیں گے، ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑیں گے۔ میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا، سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر ہم آپس میں بات کریں، مکالمہ کریں، ہم مستقبل کی راہ متعین کریں، بحث پارلیمان کے اندر کریں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس زرد جمہوریت سے کوئی زیادہ توقعات بھی نہیں رہ گئی اور کوئی بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رہ گئی۔ تو میں کھل کر چاہتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کی جائے۔ ویسے بھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط بات کا دفاع کروں۔ تو پاکستان کو پچھلے 75 سال میں مسلسل چرکے دیے گئے ہیں، اور آج ہم اس نیش پہ کھڑے ہیں کہ ملک سنبھالے نہیں سنبھل رہا، معاشی ابتری اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں۔ ایک دوسرے کو گندا کرنے کے چکر میں ہم نے لوگوں کو بھوکا مار دیا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جب اس ملک میں جمہوری عمل چلنے لگتا ہے، جب جمہوریت پنپنے لگتی ہے، ایک شب خون مارا جاتا ہے اور جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل اس ملک میں 4 بار اعلانیہ ہوا ہے اور کئی بار غیر اعلانیہ ہوا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں، ٹھیک ہے پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا، پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا، لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی، لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے۔ تو میری سب سے بڑی شکایت جو ہے سیاسی کارکن کے طور پہ، وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے؟
یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں اسٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے۔ جنہوں نے مارشل لا لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے، وہ تو جرائم ہے۔ ان جرائم کو تو سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھویا جا سکتا، اور وہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا۔ کچھ پا چکے ہیں، کچھ پائیں گے آئندہ۔ وہ تو بچت نہیں ہوگی نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں۔ ایک کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے، جس کا نام معلوم ہے یا جو پیچھے رہ کے کھلواڑ